We must not let this Ramadan pass and complete, and our sins are yet not forgiven. رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر. ایسا آدمی جس تک رمضان پہنچا اور رمضان میں اس کی مغفرت نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اسے دور کر دیا. While we are discussing the topic how to spend Ramadan, ہمارے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہو سکتی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیں. روزے داروں کو افطار دینا can be the source of your مغفرہ. اس کو ایک چھوٹا کام نہ سمجھیں. First of all, we all need to get out of the ignorance that we have about the month of Ramadan. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا فَأَيُّ الصَّائِمِينَ أَعْظَمُ أَجْرًا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا أَكْثَرُهُمْ لِلَّهِ ذِكْرًا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الحمدللہ ہم لوگ ایک موسم الخیرات سے ہو کر گزر رہے ہیں اور ہم رمضان کے ایام کو گزار رہے ہیں. اور یہ رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے حقیقتاً بردرز اینڈ سسٹرز یہ بہت تیزی سے گزرتا ہے. جتنی بڑی یہ عظیم نعمت ہے اللہ رب العالمین کے جانب سے، اتنی ہی تیزی سے یہ ایام گزرتے ہیں. اور اسی لیے ایز اے بلیور ہمیں یہ ہمیشہ ایک خوف رہنا چاہیے کہ کہیں یہ ایام ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ نہ جائے. آج کی ٹاپک انشاءاللہ ہم ڈیڈیکیٹ کریں گے کہ ہاؤ ٹو اسپینڈ رمضان. رمضان آ چکا ہے، ہم رمضان کے ایام سے ہو کر گزر رہے ہیں، اینڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو نو ہاؤ ٹو اسپینڈ دا رمضان دا وے پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڈ اسپینڈ، دا وے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اسپینڈ دا رمضان، دا وے پیپل آفٹر صحابہ، دا تابعین، تبع تابعین اینڈ the salaf of the ummah, how they have spent the Ramadan. اور اس چیز پہ انشاءاللہ آج بات کریں گے. انشاءاللہ کچھ چیزیں میں اپنی طرف سے ایڈ کرنے کی کوشش کروں گا اور ہو سکتا ہے کچھ چیزیں آپ پہلے سے جانتے ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے اور اس ماہ مبارک کو ہم تمام لوگوں کو اچھے سے گزارنے کی توفیق دے. تو چلیں شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلے رمضان کے جو ایام ہوتے ہیں یہ اس طرح سے جاتے ہیں، یہ اس طرح سے گزرتے ہیں جیسے کہ برف پگھلتا ہو. یعنی آپ برف کو رکھیں باہر کر کے فریج سے، ریفریجریٹر سے، پھر دیکھیں کہ کس طرح سے پگھلتا ہے. اس طرح سے ان ایام کا گزرنا ہوتا ہے. یعنی جب تک ہم اس کے انتظار کرتے ہیں تب تک تو لگتا ہے بس کب آ جائے کب آ جائے، اور جب آ جاتا ہے تو یہ بہت تیزی سے گزرتا ہے. اور یہ ایک خیر کا زمانہ ہے جس کا تیزی سے گزرنا، اور اس کا اگر صحیح سے ہم نے استعمال نہ کیا تو گویا ہم سے بہت ساری خیر چھوٹ رہی ہے. اینڈ ان دس بلیسڈ منتھ آف رمضان اف وی ڈو ناٹ یوٹیلائز آور ٹائم، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کب رمضان ختم ہو جائے گا. اسی لیے اس چیز پر ہمیں اسٹریس دینا چاہیے کہ رمضان کو کس طرح گزارا جاتا ہے، رمضان میں کیا کیا وہ کام ہے، کیا کیا وہ چیزیں ہیں جو کرنے کی ضرورت ہے. سو دا فرسٹ تھنگ از فرسٹ آف آل وی آل نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف دا اگنورینس دیٹ وی ہیو اباؤٹ دا منتھ آف رمضان. رمضان ایک بہت عظیم مہینہ ہے. یہ مغفرت کا موسم ہے، یہ خیر کا موسم ہے، یہ بھلائیوں کا موسم ہے، یہ روزوں کا موسم ہے، یہ نمازوں کا موسم ہے، یہ زکوٰۃوں کا موسم ہے. اور رمضان کو اس طرح سے یوں ہم اگر غفلت سے گزارتے ہیں اور اس کے ایام ایسے ہی گزر جاتے ہیں اور اس میں ہم اپنے آپ کے مغفرت کے اور ہم اپنے آپ کے جنت کے طرف اپنے راستے کو ہموار نہیں کر پاتے ہیں، اگر تو ہمارا حال ایسا ہے، واللہ بردرز اینڈ سسٹرز آئی وڈ ریپیٹ دس، اگر تو ہمارا حال ایسا ہے کہ ہمارا رمضان یوں غفلت میں گزر رہا ہے اور ہماری جو رمضان کی جو اسینشلز ہیں، جو رمضان میں کرنے والے اعمال ہیں، اگر ہم ان کو نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے خسارے کی بات ہے. ابھی رمضان کے کچھ دن اور باقی ہیں اور ابھی رمضان شروع ہوا ہے. وی ہیو دا کیپیبلٹی ٹو گیٹ تھنگس رائٹ
اگر ہم نے ابھی نہیں کیا تو کب کریں گے؟ رمضان کے مہینے میں اگر ہم نے نیک اعمال نہیں کیے تو پھر کس موسم میں ہم نیک اعمال کرنے کا ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں؟ تو اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ اپنے مغفرت اور اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے ہر طرح کی کوشش کریں، ہر طرح سے کوشش کریں جو پاسبل ہو سکتا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کے لیے اپنے کمفرٹیبل بیڈز کو چھوڑیں، ہم اللہ رب العالمین کے لیے اپنی راتوں کو خالص کریں، ہم اللہ رب العالمین کے لیے زیادہ سے زیادہ اطاعت کے کاموں میں جڑ جائیں۔ یہ وہی موسم ہے جہاں پہ ہمیں یہی سب چیزیں کرنی چاہیے۔ رمضان is not the month of doing business. Ramadan is not the month of getting involved in the social media. Ramadan is not the month to get engaged with the distracting things in our lives. Wallahi brothers and sisters, ہمیں رمضان کی اصل قیمت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور اگر ہم نے اس رمضان میں اپنی مغفرت کے لیے وہ کام نہیں کیا تو we are the people of ignorance. ہم نے اگنور کیا اللہ رب العالمین کے اس عظیم نعمت کو جو ہم تک پہنچا۔ We must not let this Ramadan pass and complete and our sins are yet not forgiven. Wallahi this is scary brothers. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ The حدیث is، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے آدمی کا ناک خاکسار ہو۔ What is the meaning of ناک خاکسار ہو؟ May the person be humiliated in front of Allah. ایسا آدمی جس تک رمضان پہنچا اور پھر رمضان اس سے چھوٹ گیا، اس سے قبل کہ اس کی مغفرت کر دی گئی، ایسے آدمی کا ناک خاکسار ہو۔ May be the person be humiliated. سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بات ایک ایسے آدمی کے لیے کہا جو رمضان میں غفلت سے اپنے رمضان کو گزارتا ہے اور رمضان کا مہینہ اس سے چھوٹ جاتا ہے۔ جہاں تک تعلق اس حدیث کی ہے تو اس حدیث کے مختلف الفاظ اور مختلف روایات آئے ہیں، اور اس حدیث کو امام البانی اور امام ابن حجر نے صحیح کہا ہے، اور اسی حدیث کو ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں ذکر کیا ہے دوسرے لفظوں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتانی جبرائیل فقال یا محمد من ادرک رمضان فلم یغفر له فابعدہ اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا آدمی جس تک رمضان پہنچا اور رمضان میں اس کی مغفرت نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اسے دور کر دیا، اللہ تعالیٰ اسے دور کر دے گا۔ علماء اکرام نے اس حدیث کی شرح بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دور کر دے گا کس چیز سے، تو اکثر علماء نے اس چیز کی شرح اس طرح سے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کی طرف کر دے گا اور اسے جنت سے دور کر دے گا۔ جو اللہ رب العالمین کا کسی کو اپنے سے دور کر دینا، گویا کہ اس سے اللہ رب العالمین کی رضا سے دور کر دینا، اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے دور کر دینا، اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور کر دینا، اللہ رب العالمین کی سب سے عظیم نعمت جنت سے دور کر دینا۔ واللہ brothers, this hadith explains the situation of a person جس کو رمضان ملا اور اس نے رمضان میں اجتہاد نہیں کیا، رمضان میں اپنے لیے خیر جمع نہیں کیا۔ This hadith should be taken seriously by Muslims, by us, and we people, wallahi, we are the people of ignorance. I would like to repeat this thing again and again. ہم تک رمضان آتا ہے، ہمارا سچویشن بہت خراب ہوتا ہے، رمضان آتا ہے اور چلا جاتا ہے، لوگوں میں وہ سدھار نہیں آتی، لوگوں کے اعمال میں وہ ایک خلوصیت نہیں آ رہی ہے۔ واللہ this is our situation and we need to accept the situation. We need to accept the situation and we need to get back to the hadith. We need to get back to what Prophet sallallahu alaihi wasallam says about this situation and how can we solve it. ہم کس طرح سے اس سچویشن کو ہینڈل کریں گے یا سالو کریں گے؟ سمپل، وی مسٹ ناٹ
لیٹ دس رمضان پاس اوے لائک دس. اپنی غفلت میں ڈوب کر ہم رمضان کو نہ گزاریں. بس یہی ایک سمپل سولوشن ہے. دیر از نو بیڈ سچویشن. ہمیں یہ جب سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم وہ اعمال نہیں کر رہے ہیں رمضان میں جو کرنے ضروری ہے، تو ہمیں بس اتنا کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے، اور اس حدیث کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس بات سے ڈرنا ہے کہ کہیں رمضان ہم سے پاس نہ ہو جائے اور ہم ایسے لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا. امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے ایسے شخص کو کہا کہ اے غافل، اے غافل جو بہت بڑے ثواب سے غافل ہے، اور اے بھولنے والے جو کہ اپنے سب سے عظیم اور اپنے رب کو جو کہ سب سے بڑا ہے اس کو بھولنے والا ہے، اور اے شخص جو اپنے جنت کے لباس سندس اور حریر کو بھولنے والا ہے. تم تک رمضان آیا ہے، تم تک رمضان آیا ہے جو کہ خیر اور رحمت اور اللہ رب العالمین کی رضا کا ضامن ہے. اتاک رمضان المتضمن للرحمت والرضوان. You got the Ramadan which is the source of blessings of Allah subhanahu wa ta'ala and his acceptance. یہ رمضان آیا ہے تجھ تک. وَأَنْتَ مُصِرٌ عَلَى الذُّنُوبِ وَالْعِصْيَانِ, and you are still in the sins. You are still continuing your sins and your ignorance. And گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں ڈوبا ہوا ہے. کس طرح کی جہالت اور طغیان میں ڈوبا ہوا ہے. رمضان آیا ہوا ہے اور تو غیبت اور بہتان کی باتیں کر رہا ہے. تو ایسے کام کر رہا ہے جو اللہ رب العالمین کو ناراض کرتا ہے. تیرے دل کو شیطان نے جکڑ لیا ہے اور اس میں شیطان نے غفلت اور بھولنے کا طریقہ ڈال دیا ہے، اور شاید شیطان نے تجھے ہر وہ چیز بھلا دیا جو اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں. ان کے لفظ میں فَأَنْسَاكَ نَعِيمَ الْخُلْدِ وَالْجَنَّانِ، یعنی جو اللہ رب العالمین کی ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں ہیں شاید شیطان نے تجھے بھلا دیا ہے. This is what Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah said for a person who is not spending his Ramadan the way Prophet sallallahu alaihi wasallam did, the way Salaf did, the way we should do. غفلت سے نکل کر ہمیں ہر طرح کی جہاد، ہر طرح کی کوشش کرنی چاہیے، خاص طور سے اس مہینہ میں جو کہ سب سے مبارک مہینوں میں سے ہے. حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ جان لو کہ مومن کے لیے رمضان میں دو طرح کی جہاد اس کے نفس کے لیے جمع ہوتی ہے. ایک تو اس کی جہاد یا اس کی کوشش ہے دن میں روزہ رکھ کے بالصیام، اور دوسری اس کی جہاد ہے رات کو. وَجِهَادٌ بِاللَّيْلِ عَلَى الْقِيَامِ، اس کی دوسری جہاد شروع ہوتی ہے رات کو. اور جس کے لیے یہ دونوں طرح کا خیر جمع ہو گیا اور اس نے ان دونوں طرح کے کوششوں میں اپنی پوری طرح سے اپنی وفا کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کیا اور اس پر صبر کیا، تو اس کے لیے بہت سارے اجر کو مہیا کر دیا گیا. اور انہوں نے اپنے لفظ میں کہا کہ ان کے لیے بہت زیادہ اجر جو کہ بغیر حساب اجر ہے، اس طرح کے اجر کو اس کے لیے مہیا کر دیا گیا. تھنک اباؤٹ دس. ہمارا جو حال ہے آج کے زمانے میں رمضان کو لے کر، وی ہیو اے رانگ پرسیپشن آف دا رمضان. ہمیں یہ لگتا ہے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ صرف سحری اور افطار اور تھوڑا سا تراویح، یہی ہے رمضان. نو، ایبسلیوٹلی انکریکٹ. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ نہیں ہے جس طرح کی ہماری تھنکنگ ہے. حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ رمضان کے جو راتیں ہوتے ہیں رمضان کے دن سے بہتر ہوتے ہیں. See, the perception of Ramadan is different within the scholars, and the perception of Ramadan within us is totally different and unacceptable. ہمارا پرسپشن رمضان کا بس تھوڑا سا ہے، وہ حصہ رمضان میں سحری کریں گے، رمضان میں افطاری کیا جاتا ہے، رمضان میں تھوڑا زیادہ خیر کیا جاتا ہے. نہیں، رمضان میں اللہ رب العالمین کے مغفرت کے لیے دوڑ لگائی جاتی ہے. رمضان میں خیر و بھلائی میں وسعت کر دی جاتی ہے. رمضان میں ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور ثواب کو اس لیے بڑھا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ عبادت میں زیادہ سے زیادہ اپنی رغبت دے، زیادہ سے زیادہ اپنا وقت مہیا کریں. This is what the correct perception of the Ramadan, and we have a different perception of Ramadan. واللہ
People today, they celebrate Ramadan in their stories, in their WhatsApp status, but they do not get back to the good deeds. They will send you the audio and video, and they will put a photo and music of Ramadan. This is not the Ramadan. This is not the celebration of Ramadan. The actual celebration of Ramadan is you are praying during the nights. آپ راتوں کو عبادت کر رہے ہیں، آپ اللہ رب العالمین سے زیادہ توبہ استغفار کر رہے ہیں، آپ اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کر رہے ہیں. دس از رمضان. اینڈ وی ہیو کریٹڈ اے ڈفرنٹ اسٹوری آف رمضان واللہ. اینڈ جب یہ دیکھا جاتا ہے آج کی سوسائٹی میں، اٹس ویری پینفل ٹو سی پیپل celebrating رمضان بٹ دے آر ناٹ گیٹنگ دا ویلیو آؤٹ آف رمضان. تو اس لیے ہمیں اس چیز کو جاننے کی ضرورت ہے اور رمضان کے تعلق سے غفلت سے نکلنے کی ضرورت ہے. While we are discussing the topic how to spend رمضان، ہمارے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہو سکتی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کس طرح سے گزارتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا ہی ہمارے لیے کافی ہو جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر اگزامپل کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کا رمضان کس طرح سے گزرتا تھا اگر ایک بار ہم نے دیکھ لیا تو ہم بھی یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے اپنے رمضان کو گزارنا چاہیے. اور یہ ہمیں پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کو کیسے گزارتے تھے حدیث ابن عباس سے، جو کہ امام بخاری نے روایت کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کا ایک خاکہ پیش کیا گیا ہے چھوٹا سا، اور باقی کے جو ہمیں ملتا ہے وہ دوسرے احادیث ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی بات ہوگی. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ اجود تھے. اجود کا کیا میننگ ہے؟ اجود کا میننگ بہت زیادہ کرم والا، بہت زیادہ محنت والا اور بہت زیادہ خرچ کرنے والا، لوگوں کے بنا سوال کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت ہوتی تھی. اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کے بعد کہا کہ اور یہ جو جود اور کرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ ابھرتا تھا وہ رمضان کے مہینے میں ہوتا تھا، جب جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھاتے تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے تھے. اور کہا کہ جب جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے تو آپ خیر کے معاملے میں اس طرح سے آگے رہتے تھے جس طرح کہ تیز ہوا چلتی ہو، یعنی تیز چلنے والی ہوا سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ آگے رہتے تھے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم used to be active during the Ramadan, doing the good deeds, everything, whether it is salah, whether it is recitation of the Quran. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اگر ہم ایک اندازہ بھی لگائیں صحابہ کرام کے قول سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کس طرح کی ہوا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے معاملے میں سب سے زیادہ آگے رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات الگ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقویٰ میں سب سے آگے رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واللہ انی لاتقاکم، کہ میں تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں سب سے آگے رہتے تھے. تو رمضان کے مہینے میں آپ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اپنی رمضان کو گزارا ہے. اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو ذکر کی جو کہ لوگوں میں سب سے عظیم ہے اور سب سے زیادہ جود اور سب سے زیادہ سخاوت رکھنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس سخاوت کی جو انتہا ہوتی تھی، ایک جو غایہ ہوتی تھی، وہ رمضان کو پہنچتی تھی. اس حدیث میں دو چیزوں کی طرف بہت اچھے سے اشارہ کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ ایک باؤنڈنگ اور ایک ان کے ساتھ قرآن کا مدارسہ اور قرآن کی یعنی قرآن کا پڑھنا، اس چیز کو یہ کیا گیا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام ملک میں سے، ملائکہ میں سے وہ فرشتے ہیں جو کہ وحی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے تھے اور دوسرے انبیاء کے پاس بھی لاتے تھے.
اب دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کا پڑھنا حضرت جبریل کے ساتھ اور خاص طور سے رمضان میں، یہ قرآن کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ اس حدیث کے کچھ اہم فائدے ہیں، علماء اکرام نے ذکر کیا ہے۔ اس حدیث کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں سب سے زیادہ حسن اخلاق کو جمع کیا ہے اپنے اندر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل صفاتیں اپنے اندر جمع کی۔ پہلی فائدہ تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح خیر و بھلائی میں سب سے زیادہ آگے رہتے تھے۔ اور اس چیز کی تاکید ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی بات سے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور تمام جو صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے اندر جمع کیا تھا اچھے اخلاق میں سے، اس چیز کی تاکید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کان خلق نبی اللہ القرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پورا ایک اخلاق کا نچوڑ تھا وہ گویا قرآن تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح سے اللہ رب العالمین کے جو کمانڈمنٹس ہیں، اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے ان کو بجا لاتے تھے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ سے یہ جود و کرم اپنے اندر رکھنا، سخاوت اپنے اندر رکھنا، اور اس چیز کا رمضان میں اس میں بڑھاوا کر دینا اس چیز پہ دلالت کرتی ہے کہ رمضان میں اعمال کے ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے، رمضان کے تمام اعمال کے ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے، which we get to know from the other ahadith۔ اور اس چیز پہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سخاوت اور جود و کرم میں رمضان میں سب سے زیادہ اعلیٰ درجے پہ ہوتے تھے۔ That means رمضان has some significance۔ تیسرا فائدہ اس حدیث کا یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے اور سب سے عظیم کتاب ہے۔ وہ ایسا کتاب ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، اور جب نازل کیا تو یہ رمضان کا مہینہ تھا، اور اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص کیا قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کے لیے اور اس کی سماعت کے لیے حضرت جبریل کے ذریعے سے، خاص طور سے رمضان کے مہینے میں۔ تو اس حدیث سے ہمیں ایک پورا اندازہ لگتا ہے کہ رمضان کا کس طرح سے گزارنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور دوسری حدیث وہ حدیث ہے جو کہ اذا دخلت العشر شد میزرہ، یعنی جب رمضان کا آخری 10 دن آ جاتا تھا، یہ تو رمضان کے درمیان کی بات ہو رہی ہے، شد میزرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند کس لیتے تھے، اپنی کمر کس لیتے تھے عبادت کے لیے، وَأَحْيَا اللَّيْلِ، اور اپنی راتوں کو زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، خود ہی جاگتے نہیں تھے بلکہ اپنے لوگوں کو، اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے۔ اینڈ دس از ویئر وی گیٹ ٹو نو کہ آپ کو رمضان میں خود تو کام سارے کرنے ہی چاہیے بھلائی کے، سلیش آپ کو اپنے فیملی کے ممبرز کو بھی زیادہ سے زیادہ خیر پہ ابھارنی چاہیے۔ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے لوگ خود تو کر رہے ہیں الحمدللہ، وہ خود دین کے طرف بہت رغبت سے بڑھ رہے ہیں، لیکن وہ اپنے لوگوں کو نہیں لا رہے ہیں۔ دس از ناٹ دا کریکٹ وے۔ آپ اگر خود کر رہے ہیں تو اپنے فیملی ممبرز، اپنے بھائیوں کو، اپنے سسٹرز کو آپ دعوت دیں ان چیزوں کے لیے، کیا آپ ان خیر کاموں میں اپنے رمضان کو گزاریں، آپ ان چیزوں کو رمضان میں گزاریں، آپ اس طرح سے اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، آپ انہیں سمجھائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان کو کس طرح سے گزارنی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیسٹ ایگزامپل ہے ہمارے لیے کہ رمضان ہمیں کس طرح سے گزارنا چاہیے، اور رمضان میں کن کن خیر کے کاموں میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں رمضان کی، خاص طور سے ہمیں ان چیزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ when it comes to following the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and his steps during the Ramadan، تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو پوری طرح سے اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ Now let's see کہ رمضان کو کس طرح سے گزارنی چاہیے، رمضان کے کیا کیا اسٹیپس ہوں گے۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے شاید اس ویڈیو میں کوئی ٹپس اینڈ ٹرکس ہم بتائیں گے، نہیں واللہ there are no tips and tricks for رمضان۔ رمضان کو کس طرح سے گزارنی چاہیے یہ ہمیں حدیث سے اور قرآن کریم کی آیتوں کی تفسیر جو علماء کرام نے کیا ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ رمضان کو گزارنے میں سب سے مہم کیا ہے کہ رمضان میں وہ کام کیے جائیں جو اللہ رب العالمین نے کہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو کرنے کو کہا ہے۔ یہی ہے رمضان کو گزارنا، یہی ہے سب سے افضل طریقہ رمضان کو گزارنا۔ اور ان کاموں میں سب سے پہلا کام کیا ہے؟ یو تھنک اباؤٹ اٹ، کیا کام ہے جو رمضان میں سب سے پہلا ہے؟ اٹس ایزی ٹو انڈرسٹینڈ۔ رمضان میں سب سے پہلے رمضان کے روزے ہیں۔
رمضان کے روزے سب سے پہلے ہمیں اس کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ اگر تو آپ روزے رکھ رہے ہیں صحیح سے، روزے کے لیے صحیح نیت کر رہے ہیں، روزے میں ان چیزوں سے بچ رہے ہیں جو چیزیں حرام ہیں، جو چیزیں روزے کو توڑ دیتی ہیں، تو یہ سب سے افضل طریقہ ہے رمضان کو گزارنے کا۔ اور رمضان میں روزے کو سب سے پہلے اس لیے آپ کو سیریسلی لینا چاہیے کیونکہ اگر آپ کے رمضان کے روزے ہی صحیح نہیں ہوئے تو آپ کیا اور کام کرنا چاہیں گے، آپ کیا اور کریں گے؟ what you are going to do if your fasting is incorrect۔ اگر آپ کے رمضان کے روزے ہی صحیح نہیں ہیں تو آپ کے دوسرے اعمال تو بعد میں آتے ہیں۔ تو روزے کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں کہا ہے، جو کہ بخاری اور مسلم نے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصوم جنہ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرَؤٌ صَائِمٌ، کہ اگر جب کوئی روزہ رکھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کہا کہ روزہ جو ہے وہ شیلڈ ہے۔ کس چیز سے شیلڈ ہے؟ برائی سے روکتی ہے۔ روزہ شیلڈ ہے جو ہر طرح کے برائی سے آپ کی اور ہماری حفاظت کرتی ہے۔ اس کے بعد کہا کہ جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے اور تو یہ دھیان رکھے کہ وہ کسی طرح کی فحش بازی نہ کرے، کسی طرح کی جہالت نہ کرے، اور اس کے ساتھ اگر اس سے کوئی گالی گلوچ کرے یا اس سے کوئی لڑائی پر آمادہ ہو جائے تو وہ یہ کہے کہ میں ایک روزہ دار آدمی ہوں، میں ایک روزہ دار آدمی ہوں۔ تو اس حدیث میں ایک امپورٹنس یہ ہے کہ آپ کو اور ہمیں اپنے روزے کو صحیح سالم کمپلیٹ کرنا ہے۔ روزے کو you need to save your fasting from the things that are prohibited، چاہے وہ کسی طرح کی غلط کلامی کرنا ہوا، چاہے وہ کسی طرح سے بد کلامی کرنا ہوا، کسی سے لڑائی جھگڑا ہوا، تو ان چیزوں کی اہمیت کو جانتے ہوئے ہمیں روزہ رکھنی ہوگی۔ اور رمضان کا روزہ سب سے پہلا چیز ہے۔ رمضان کے مہینے کی جب تیاری اور رمضان کے مہینے کے گزارنے کی جب بات آتی ہے، روزہ سب سے پہلی چیز آتی ہے جب رمضان کے گزارنے کی اور رمضان کی تیاری کی بات آتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بہت زیادہ وعید بیان کیا ہے۔ We need to understand this۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور اس حدیث کو تمام محدثین نے روایت کیا ہے، اور امام مسلم اور نسائی نے اس حدیث کو روایت نہیں کیا ہے۔ تو اس حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جس نے بھی روزے کے حالت میں جھوٹ بولنا نہیں بند کیا اور جھوٹ کے اوپر عمل کرنا نہیں چھوڑا، تو اللہ رب العالمین کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے کھانے پینے چھوڑنے پر اللہ رب العالمین اس کو کوئی اجر دے۔ کتنی بڑی وعید ہے۔ اگر آپ اور ہم روزہ تو رکھے اور ہم روزے کی اہمیت کو نہ سمجھیں، بلکہ روزے میں جو چیزیں ہمیں چھوڑنی چاہیے، بد کلامی، فحش گوئی، ان چیزوں کو اگر ہم نے نہیں چھوڑا تو ہمارا روزہ ہمیں بینیفٹ نہیں دے گا۔ اور یہ چیز سمجھنا آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ رمضان کے مہینے کے گزارنے میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ رمضان کے روزے ہیں۔ تو لہٰذا اس چیز کا خیال رکھیں اور اپنے روزوں کو صحیح سالم کمپلیٹ کریں۔ اس کے بعد روزہ اتنا اہم کیوں ہے؟ آپ کو اپنے فاسٹنگ کو کیوں اتنا سیریسلی لینا چاہیے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ رمضان کے روزے کی بہت عظیم فضیلت ہے، بہت عظیم فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بہت آپ نے اور ہم نے بہت سن رکھی ہوگی اس حدیث کو، جس کو امام مسلم نے اور امام بخاری نے روایت کیا ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جس نے بھی رمضان کے روزے رکھے ایمان کو رکھتے ہوئے اور اللہ رب العالمین سے ریورڈ کا امید لگاتے ہوئے، یعنی احتساباً اللہ رب العالمین سے اس پر اجر کا امید کرتے ہوئے، تو اس کے جو گناہ ہیں یعنی پچھلے گناہ ہیں ان کو معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اینڈ دس از واٹ دا رمضان برنگس ٹو یو، دس از واٹ دا رمضان برنگس ٹو اس۔ رمضان کوئی عام مہینہ نہیں ہے۔ رمضان کے روزوں کی فضیلت کا ایک اندازہ اس سے لگ سکتا ہے، رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان مغفرت کا مہینہ ہے۔ یہ ہمیں دوسری جگہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا جو ریوارڈ ہے وہ مغفرت ہے۔ اللہ رب العالمین کا قول ان المسلمین والمسلمات میں آپ دیکھیں، نیچے کیا آیت ہے؟ الصائمین والصائمات، اور اس کے سب سے نیچے کیا ہے؟ اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما،
کہ جو روزے دار ہیں، مومنین کی اور مسلمین کی ساری صفاتوں کو بیان کیا گیا، اس میں ایک صفت کو بیان کیا کہ روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں یہ لوگ، اور مومنین مرد اور مومنین عورتیں دونوں کی صفت کو ایک مساوی طور پہ بیان کیا گیا، اور کہا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے مغفرت اور ایک بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، اور وہ اجر کیا ہے؟ وہ اجر جنت ہے، وہ اجر جو بہت بڑا اجر ہے۔ آپ اگر دیکھیں گے علماء کرام نے اس چیز کی شرح کی ہے، وہ اجر جنت میں جنت کی نعمتیں ہیں، اور اسے دوسری حدیث جو ہے جنت کی نعمتوں کا روزہ دار کے لیے خاص ہونا، اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت کے جو دروازے ہیں ان دروازوں میں سے ایک دروازہ خاص ہے روزہ داروں کے لیے۔ تو کتنی اہمیت ہے روزے کی، اور روزے رکھنے کی کتنی فضیلت ہے۔ اچھے سے جو بندہ روزہ کو کمپلیٹ کرتا ہے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے لیے اجر عظیم ہے، اللہ رب العالمین نے کہا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ان فی الجنت بابا یقال له الریان، کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، اور قیامت کے دن اس دروازے سے صرف اور صرف روزہ دار داخل ہوں گے، اور اس سے کوئی اور داخل نہ ہوگا۔ اس کے بعد یہ حدیث کا ایک دوسرا جز ہے، تھوڑا لمبا ہے، لیکن ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اور جو بھی اچھے سے رمضان کے روزے کو رکھے گا اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ رب العالمین سے حساب یا جزا کا امید کرتے ہوئے، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ ایک دوسری حدیث اس چیز کی تاکید کرتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، متفق علیہ، کہ جس بندوں میں سے جس نے بھی ایک روزہ اللہ رب العالمین کے لیے رکھا، اللہ رب العالمین اس دن کے روزے کے ذریعے سے اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال سے بھی زیادہ دور کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، امیجن دا ریوارڈ آف دا فاسٹنگ پرسن۔ آپ اور ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ رمضان کے روزے رکھنے کا کیا، فاسٹنگ کا کیا ریوارڈ ہے۔ اور اس میں سب سے اہم یہ ہے میرے بھائی اور دوستو، اپنے روزوں کو صحیح سالم کمپلیٹ کریں، رمضان کے مہینے کے روزوں کو صحیح سالم کمپلیٹ کریں۔ میک شیور دیٹ یو آر فاسٹنگ، تو آپ کا کان بھی روزہ رکھے، آپ کا آنکھ بھی روزہ رکھے، آپ کی زبان بھی روزہ رکھے، اور آپ کے تمام جوارح روزہ رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے روزہ رکھا، بس ہم بھوکے رہے اور ہمارا جو تعلق ہے اللہ رب العالمین سے وہ ہم نے بلڈ نہیں کیا، اسی کے ساتھ ہم نے محرمات کو نہیں چھوڑا۔ دس ول ڈسٹرائے آور فاسٹنگ، اگر ہم نے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا تو۔ اس کے بعد رمضان کے مہینے کو گزارنے میں جو سب سے دوسری اہم چیز ہے وہ ہے کہ قیام اللیل۔ قیام اللیل کے بارے میں بھی اسی طرح کی ریوارڈ ہے جس طرح کی فاسٹنگ کی ہے، لیکن قیام اللیل یہ ہے کہ فاسٹنگ فرض ہے اور قیام اللیل جو ہے یہ سنت ہے، اور اس چیز کی بھی بہت عظیم قدر و قیمت ہے، اور رمضان میں خاص طور سے اس چیز کی قیمت اس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فاسٹنگ کے تعلق سے کہا، اسی طرح قیام اللیل کے تعلق سے کہا کہ جس نے بھی رمضان کی راتوں کا قیام کیا، یعنی راتوں کو نمازیں پڑھا، اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید کرتے ہوئے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور یہ وہ گناہ ہیں جو گناہ صغیرہ ہے ان کو معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ آپ رات کے قیام کا، یعنی رات کی نمازوں کا جو اب تینوں چیزیں آپ جو کہتے ہیں، تہجد کہہ لیں یا قیام اللیل کہہ لیں، تراویح ان میں سب سے افضل ہے رات کے قیام کے نمازوں میں، یعنی تراویح کا جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں کہا ہے کہ جو بھی قیام اللیل کرے اور امام کے ساتھ کرے تو ان کو مقبولین میں سے لکھ لیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ تراویح پر بہت اچھے سے دھیان دیں، یہ نہ کریں کہ بس 2 دن پڑھ لیا اس کے بعد چھوڑ دیا۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ آپ راتوں کو زیادہ سے زیادہ جاگیں اور رات کا قیام کریں، اور رات کے قیام میں سب سے زیادہ وہ کریں کہ آپ ایک تو نمازیں پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ قیام اللیل کی فضیلت کا اندازہ ہمیں اس چیز سے لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے خاص بندوں کی جو صفتیں بتلائی ہے، اپنے نیک بندوں کی جو صفتیں بتلائی ہیں، ان میں سے قیام اللیل ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا کہ اللہ رب العالمین کے جو نیک بندے ہیں اور خاص بندے ہیں جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو اکڑتے نہیں ہیں، یعنی زیادہ اکڑ کر نہیں چلتے بلکہ ایک ان کے اندر تواضع رہتی ہے، اور جب یہ کسی جاہلوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم پر اللہ رب العالمین کی سلامتی ہو، یعنی زیادہ جہالت کی چیزوں میں نہیں الجھتے، لوگوں سے جھگڑا میں زیادہ نہیں الجھتے۔ اور اس کے ساتھ کہا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور یہ اپنی راتوں کو جاگتے ہیں اللہ رب العالمین کے یہاں سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے صرف رمضان نہیں بلکہ عام دنوں میں اللہ رب العالمین کی جو راتوں کی عبادت ہے یعنی نمازیں ہیں ان کے فضیلت اور ان کے ایک ریوارڈ کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے والوں کی صفت کو بہت زیادہ پسند کیا ہے، اور اس چیز کو دوسری جگہ میں کہا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی کروٹیں ان کے بستروں سے الگ ہوتی ہے، اور یہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں اور یہ خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے، اور یہ کوئی بھی نفس یہ چیز نہیں جانتا کہ ہم نے ان کے آنکھوں کے لیے کیا ٹھنڈک چھپا کر رکھا ہے، اور یہ ان کے نیک کاموں کو کرنے کا جزا ہے۔ تتجافى جنوبهم کا جو ترجمہ کیا ہے انہوں نے اس چیز کا ترجمہ کہا ہے کہ یعنی قیام اللیل، اس کو امام ابن کثیر نے بھی بیان کیا ہے، اور امام مجاہد اور امام حسن نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ اس چیز سے مراد یعنی اپنے بستروں سے اپنے کروٹوں کو الگ رکھنا قیام اللیل ہے۔ قیام اللیل کا ایک اور فضیلت ہمیں پتہ چلتا ہے حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں خیر کے دروازے کے بارے میں بتاؤں گا۔ حضرت معاذ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو حضرت معاذ اوبویسلی صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خاص عزت ان کا رہتا تھا، اور جب بھی وہ کچھ کہتے تھے تو وہ تو اس چیز کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، اور انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصوم جنہ، وہی والی بات جو ہم نے ابھی ڈسکس کی، والصدقہ تطفئ الخطیئہ، اور جو صدقہ ہے وہ جو گناہ ہے ان کو ختم کر دیتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وقیام الرجل فی جوف اللیل، اور آدمی کا رات کو نمازیں پڑھنا، رات کو قیام کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضرت معاذ بن جبل سے کہا کہ یہ خیر کے دروازوں میں سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تتجافى جنوبهم عن المضاجع، یہ جو آیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھ کر بتایا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیام اللیل کتنی اہم چیز ہے، قیام اللیل کی کتنی اہم ریوارڈز ہے۔ سب سے پہلا تو یہ کہ قیام اللیل کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، پھر قیام اللیل اچھے اور اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کی صفت میں سے ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ابواب الخیر میں سے ہے۔ اسی لیے ہمارا رمضان ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے رمضان میں قیام اللیل کا اہتمام نہ کرتا ہوں۔ آپ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رمضان کو گزاریں زیادہ سے زیادہ راتوں کی عبادت کرتے ہوئے، اور جو پہلے ہم نے ایک بات کہی تھی کہ ہمارا جو پرسیپشن ہے رمضان کے تعلق سے صرف دن کا عبادت کا ہے، نہیں، واللہ the prayer of the night is better۔ علماء اکرام کا اس چیز پہ الگ الگ رائے ہے، ہو سکتا ہے یہ سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہو، کسی کے لیے اس کا دن کا عبادت افضل ہے چونکہ کوئی دن میں زیادہ طاقت رکھتا ہے، لیکن جو شخص طاقت رکھتا ہے کہ وہ رات کو عبادت کرے تو اس کی عبادت رات میں زیادہ افضل ہے۔ اسی لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ قیام اللیل کا اہتمام رمضان کے دوران کرنا چاہیے۔ اس کے بعد رمضان کے گزارنے میں جو چیزیں کرنی چاہیے ان میں سب سے ایک بہترین چیز ہے جس میں ہم تمام لوگ عام طور سے کمزور پائے جاتے ہیں، وہ ہے قرآن کریم کے پڑھنے میں بہت زیادہ محنت کرنا۔ اس سے پہلے جو ویڈیو آئی تھی اس میں میں نے کہا تھا کہ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ خاص طور سے قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان از دا منتھ آف قرآن۔ رمضان میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے۔ رمضان میں قرآن کریم کے پڑھنے کا ایک الگ مزہ ہے اور ایک الگ ریوارڈ بھی ہے۔ تو رمضان کو گزارتے ہوئے ایک آپ خاص توجہ دیں اپنے آپ کے قرآن پڑھنے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن کریم کو پڑھنے میں سب سے زیادہ آگے رہتے تھے، اور یہ ہمیں اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے، اور سلف صالحین
رحمہم اللہ سبحان اللہ، ان کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ وہ رمضان میں قرآن کریم پر اتنا حرص رکھتے تھے، وہ کس طرح سے قرآن کریم کو پڑھتے تھے ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ آپ ہر دن ایک قرآن ختم کر دیتے تھے، یعنی ایک بار قرآن کریم کو پڑھ لیتے تھے۔ اور بعض سلف کے تعلق سے کہا گیا کہ وہ قرآن کریم کو 3 دن میں ختم کر دیا کرتے تھے، اور بعض ہر 7 دن میں ایک بار قرآن کریم کو ختم کر دیا کرتے تھے، اور کچھ لوگ 10 دن میں قرآن کریم کو ایک بار ختم کر دیا کرتے تھے۔ دس از این امپورٹنٹ ٹاپک کہ قرآن کریم کو کتنے دن میں ختم کرنی چاہیے، یہ ایک فقہی مسئلوں میں سے ہے۔ You need to get back to the real scholars on this. Maybe you can look up to the fatwas of Sheikh صالح الفوزان اور شیخ ابن باز اور شیخ صالح العثیمین، لیکن یہ حدیث کا اور اس طرح کے آثار کا ذکر کرنے کا، سلف صالحین رحمہ اللہ اجمعین کے تعلق سے یہ آثار ذکر کرنے کا یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ وہ کتنا حرص رکھتے تھے قرآن کریم کو پڑھنے کے تعلق سے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ آپ ایک رمضان میں 60 سے زیادہ مرتبہ قرآن کریم کو ختم کر دیا کرتے تھے۔ اور امام زہری کے تعلق سے یہ کہا گیا کہ جب رمضان داخل ہو جاتا تھا كان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم ويقبل على تلاوة القرآن من المصحف۔ آپ جب رمضان داخل ہو جاتا تھا تو آپ حدیث کو پڑھنے سے بھی دور بھاگتے تھے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ کہ حدیث کا پڑھنا ضروری نہیں تھا؟ ان کے لیے حدیث کا پڑھنا بہت ضروری تھا، اور وہ بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے اس چیز کا، اہل علم کے مجالست کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ لیکن رمضان چونکہ آ چکا ہوتا تھا تو قرآن کریم کو فوقیت دیتے تھے، یعنی قرآن کریم کے پڑھنے کا اہتمام خاص طور سے کرتے تھے۔ اس چیز سے آپ ایک اندازہ لگائیے کہ کوئی حدیث کا پڑھنا اور سمجھنا، جو کہ ایک محدث کے لیے سب سے اہم چیزوں میں سے ہے، وہ چھوڑ دے اور وہ قرآن کریم پہ لگ جائے، کیا حکمت ہے آپ اس چیز میں دیکھیں۔ قرآن کریم کا جو مقام ہے اور جو ریوارڈ ہے اس کو کوئی اور چیز میچ نہیں کر سکتی، اسی لیے قرآن کریم میں اس طرح سے حرص کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سلف صالحین میں سے سفیان الثوری رحمہ اللہ کے تعلق سے کہا گیا کہ جب رمضان داخل ہو جاتا تھا تو آپ ہر طرح کی نفل عبادت کو چھوڑ دیتے تھے اور زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت میں لگ جاتے تھے۔ قرآن کریم کا تلاوت رمضان میں ون آف دا بیسٹ ڈیڈس۔ رمضان روزے کے حالت میں قرآن کریم کا پڑھنا سب سے بہتر کاموں میں سے ہے۔ رات میں قرآن کریم کا پڑھنا، اسکالرس اس بات پہ زیادہ اتفاق کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت رات میں اور زیادہ افضل ہے، اسی لیے زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کا تلاوت کریے۔ ایٹ لیسٹ اگر ہم اتنا نہیں کر سکتے، ایٹ لیسٹ ریڈ اے فیو پیجز آفٹر ایوری صلاۃ، دیٹ ایک مرتبہ تو آپ قرآن کریم کو پوری طرح سے پڑھیں۔ اف somebody cannot finish the Quran during the month of Ramadan, ایٹ لیسٹ اس کو اتنا پڑھ لینا چاہیے جو اس کے لیے کافی ہو، یعنی ایک ثواب کا ذریعہ بنے۔ قرآن کریم کو اس طرح چھوڑ کے نہ رکھیں، قرآن کریم کو رمضان کے دوران پڑھیں، یہ ایک سب سے بہترین کاموں میں سے ہے جو آپ رمضان میں کر سکتے ہیں۔ Now one of the best deeds of Ramadan جس کو کرتے ہوئے ہمیں رمضان کو گزارنا چاہیے وہ ہے giving in charity۔ رمضان میں صدقہ بہت زیادہ اہم چیز ہے، اور اس کے کئی سارے فوائد بھی ہیں۔ جو لوگ حاجت مند ہیں، جو اپنے روزوں کے لیے ایسنشلس کو نہیں جمع کر پا رہے، ایک تو ان کی مدد کرنا ہے، دوسرا اللہ رب العالمین کا جو ایک رضا ہے اور اللہ رب العالمین نے جو ثواب رکھا ہے اس چیز میں، اس چیز کو حاصل کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو حدیث آئی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، اس حدیث میں اسی چیز کی تو دلالت ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی ہوتے تھے۔ سخی کا کیا مراد ہے؟ زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی کب ہوتے تھے؟ رمضان کے مہینے میں، یعنی پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ صدقہ رمضان میں کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں رمضان میں صدقہ کرنا زیادہ اہم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصدقۃ صدقۃ رمضان، اور اس کو امام ترمذی نے حضرت انس بن مالک سے روایت کیا ہے، اور امام البانی نے اس حدیث کے سند کو حسن کہا ہے کہ رمضان کا جو صدقہ ہے وہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو سب سے افضل صدقہ ہے وہ رمضان کا صدقہ ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنی چاہیے۔ اور اگر آپ صدقہ میں فرق کریں گے کہ اس میں کیا سب سے زیادہ افضل ہے، تو اس میں سب سے افضل ہے یہ کہ لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کو کھانا دینا اس میں سب سے افضل ہے، کیونکہ مسکین اور ضرورت مند کو کھانا دینا، واللہ قرآن کریم کی کتنی آیتوں میں ہمیں اس چیز کی دلیل ملتی ہے
کہ یہ ایک بہت بہترین عمل میں سے ہے، اور جو اس عمل کو نہیں کرتا ہے ان کے لیے کافی وعیدیں آئی ہوئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھلانے کے تعلق سے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگو، سلام کو لوگوں کے درمیان پھیلاؤ، اس کے بعد لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور اپنے رشتہ داروں سے رشتہ جوڑے رکھو، اور راتوں کو نمازیں پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، اور آپ اللہ رب العالمین کی جنت کو بہت سلامتی سے اور آسانی سے پہنچ جاؤ گے۔ اس حدیث کو امام احمد اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام البانی نے اس حدیث کی سند کو صحیح کہا ہے۔ تو جو مساکین کو کھانا کھلانا ہے وہ ایک اہم کاموں میں سے ہے۔ سلف صالحین رحمہم اللہ اس چیز کی بہت زیادہ یہ کرتے تھے، یعنی اہتمام کرتے تھے۔ امام زہری کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ جب رمضان داخل ہو جاتا تھا تو وہ 2 کام کیا کرتے تھے، ایک تو تلاوت القرآن اور دوسرا اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا۔ تو اس سے ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رمضان میں صدقہ اور اس میں لوگوں کو کھانا کھلانا کتنا زیادہ اہمیت والا کام ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ چاہیں تو اسی ریوارڈ کو میکسیمائز کرنے کے لیے آپ روزے داروں کو افطار دے سکتے ہیں۔ ایسے روزے دار چاہیں ہو سکتے ہیں وہ اپنے گھروں سے دور ہے، یا جنرلی آپ کے سوسائٹی میں آپ کر سکتے ہیں اس چیز کو۔ روزے داروں کو افطار دینا اس کا بھی ایک بہت بڑا ریوارڈ ہے۔ روزے داروں کو افطار دینا کین بی دی سورس آف یور مغفرہ۔ اس کو ایک چھوٹا کام نہ سمجھے۔ ڈونٹ یو وانٹ ٹو بی ریوارڈڈ وتھ سچ اے گریٹ ریوارڈ دیٹ اے اسمال ایکٹ، ایک ٹائم کا کسی کو کھانا دینا، ایک ٹائم کا کسی کو افطار دینا آپ کی مغفرت کا باعث بن سکے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، من فطر صائما كان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيء، کہ جو شخص بھی روزے دار کو روزہ دیتا ہے تو اس کا اجر گویا اسی طرح کا ہے جس طرح کا روزے دار کا اجر ہے، الا یہ کہ روزے دار کے اجر میں سے کوئی چیز کو ناقص نہیں کی جاتی۔ اس حدیث کو امام احمد اور امام نسائی نے ذکر کیا ہے، اور اس حدیث کی سند بھی صحیح ہے۔ اور ایک دوسری حدیث جو کہ سلمان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ جس نے بھی ایک روزے دار کو افطاری کرایا تو یہ اس کے گناہوں کے مغفرت کے لیے کافی ہوگا، اور اس کی گردن اور اس کے جسم کو جہنم کے عذاب سے آزاد کرنے کے لیے کافی ہوگا، اور اس کا اجر بھی روزے دار کے اجر کی طرح ہے، مگر یہ کہ روزے دار کے اجر میں سے کوئی چیز کمی نہیں کی جاتی۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کو یہ سوال کیا گیا، کیا یہ ہر طرح کے کھانا لوگوں کو دینے میں اس طرح کا ریوارڈ ہے؟ تو سوال یہ تھا کہ کیا یہ جو ثواب ہے یہ ہر طرح کے کھانے کے لیے ثواب ہے؟ تو شیخ نے کہا کہ نہیں، یہ رمضان کے روزے کے کھانے اور خاص طور سے افطار میں دینے کے تعلق سے خاص ہے۔ جو شخص ایک لوگوں کو افطار کرائے گا وہ اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ اس کے بعد جو رمضان کے اہم کاموں میں سے ہے، رمضان کو گزارتے ہوئے، یہ آپ کو تب شروع کرنا ہے جب آخری عشرہ آ جائے گا، یا اس سے پہلے آپ کو اس چیز کی تیاری میں جڑ جانی چاہیے۔ وہ ہے کہ آپ لیلۃ القدر کو پانے کی کوشش کریں۔ یہ جو آخری 10 دن ہوتا ہے، واللہ brothers and sisters, see the last 10 days of Ramadan are the most important days of the Ramadan۔ آپ لاسٹ 10 days کو اس میں کسی طرح کا بھی کوئی اس میں آپ غفلت میں نہ ڈوبے رہیں، اور چونکہ یہ وہ راتیں ہیں، یا یہ لاسٹ 10 days جو ہوتے ہیں، یہ وہ دن ہیں جس میں لیلۃ القدر ہے، اور ایک روزے دار کے لیے سب سے بہترین کاموں میں سے ہے کہ وہ لیلۃ القدر کو پانے کی کوشش کریں، کیونکہ لیلۃ القدر کا جو ریوارڈ ہے اٹ از unmatchable، اٹ از something else۔ تو آپ کو اور ہمیں زیادہ سے زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ یعنی لیلۃ القدر کو پانے کی کوشش کریں۔ اس تعلق سے یعنی لیلۃ القدر کے بارے میں پرسیپشن جو آج کل پایا جاتا ہے وہ ہے کہ جو بے جوڑ یا جو راتیں ہوتے ہیں، یعنی 21 اور 23 اس طرح کی جو راتیں ہوتے ہیں، تو اس میں لیلۃ القدر آتا ہے۔ یہ اس پرسیپشن کو علماء کرام غلط بتاتے ہیں۔ اس چیز کو لیلۃ القدر کا کس چیز میں آنا، امکان ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ اس کو ان راتوں میں تلاش کرو، اور ان میں سے 27ویں رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کرنے کو زیادہ ایک بیان کیا ہے، لیکن یہ رات کبھی بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس بات پہ اسکالرز اتفاق کرتے ہیں، تو اس لیے آپ کو اور ہمیں چاہیے کہ ان 10 دنوں کو خاص کریں اپنی عبادتوں کے لیے، اور ان 10 دنوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ لیلۃ القدر کی فضیلت بہت عظیم ہے۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ قرآن کریم نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی لیلۃ القدر کی عبادت
1000 مہینوں سے بہتر ہے، اسی لیے لیلۃ القدر کو پانے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد جو رمضان کو گزارنے میں جو کام اہم ہے ان میں سے یہ ہے کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کا ذکر اور استغفار، اور اسی کے ساتھ اپنے لیے اپنے گناہوں سے زیادہ محاسبہ اور اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کرتے رہنا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ رمضان کے کاموں میں سے ایک سب سے بہترین کام ہے، اور اس چیز کو کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ذکر، خاص طور سے سحری کے وقت، خاص طور سے افطار کے وقت، اور ہر وقت جب آپ کے لیے ممکن ہو جائے آپ اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، اور رمضان کے ایام اور راتوں کو اپنے ایسے خالی نہ چھوڑیں، بلکہ اللہ رب العالمین کا ذکر اور اللہ رب العالمین کے سامنے خالص ریپنٹنس سے رمضان کو گزاریں۔ یہ بہت اہم ہے۔ اور ذکر و اذکار رمضان کے مہینے میں روزے دار کے بہترین کاموں میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے امام احمد نے اور طبرانی نے ایک حدیث روایت کی ہے۔ اس حدیث کے راوی سہل بن معاذ بن انس الجہنی ہے، جو اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا، فَأَيُّ الصَّائِمِينَ أَعْظَمُ أَجْرًا، کہ جو روزے دار ہیں ان میں سب سے بہترین شخص کون سا ہے، یعنی اجر میں سب سے زیادہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اکثرهم للہ ذکرہ، جو اللہ رب العالمین کا سب سے زیادہ ذکر کرتا ہو۔ اور یہ چیز بہت اہم ہے، خاص طور سے روزے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ اپنے روزے میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس چیز کی شرح بیان کی اور کہا کہ ہر عمل کا جو افضل ترین درجہ ہے وہ اس شخص کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرتا ہو۔ تو روزے داروں میں سب سے بہترین روزے دار وہ ہے جو اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ ذکر کرتے ہوں ان کے روزے کے دوران۔ اور صدقہ کرنے والوں میں سب سے زیادہ بہتر یہ ہے وہ لوگ ہیں جو اپنے صدقہ کرنے کے دوران اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، اور حجاج میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہوئے حج کرتے ہوں، اور اسی طرح ہر طرح کے اعمال میں۔ تو بے شک اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کا بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس چیز کو زیادہ سے زیادہ ہمیں دھیان دینی چاہیے۔ استغفار بھی بہت ضروری ہے۔ اس کا یہ ریزن یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین آخری رات میں، یعنی رات کے آخری حصے میں یعنی آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، حل من سائل فاعطیہ، کہ کیا کوئی مانگنے والا ہے تو میں اسے دے دوں، اور یہ کہتے ہیں کہ حل من مستغفر فاغفر لہ، یعنی کیا کوئی توبہ استغفار کرنے والا ہے جسے میں معاف کر دوں۔ اور سحور کے وقت استغفار کرنا بھی ایک اہم صفاتوں میں سے اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، وبالاسحار هم یستغفرون۔ اور سحور کا وقت کیا ہے؟ یہ رات کا آخری حصہ ہے، جب آپ اور ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنی چاہیے اور اللہ رب العالمین کا ذکر میں اپنے رمضان کو گزارنا چاہیے۔ تو بردرز اینڈ سسٹرز، رمضان ایک نعمت ہے، یہ ہم جان چکے ہیں۔ رمضان ہم تک پہنچ چکا ہے، یہ اس بات کا بھی ہمیں علم ہے، اور رمضان کتنی تیزی سے گزر رہا ہے اس بات کا بھی ہمیں اور آپ کو علم ہے۔ ڈو ناٹ تھنک دیٹ رمضان دوبارہ آئے گا اور رمضان کے کچھ ایام اور ہیں تو بعد میں شروع کرتا ہوں میں ان چیزوں پہ کام کرنا۔ واللہ بردرز، رمضان کس کو مل رہا ہے اور کس کو نہیں مل رہا ہے، we have no idea۔ ہر دن عشاء کے بعد ہم لوگ جنازہ دیکھتے ہیں یہاں، چونکہ مسجد نبوی میں آپ جانتے ہیں ہر وقت ایک نماز میں جنازہ پڑھائی جاتی ہے۔ کئی بار تراویح کے دوران تراویح کو روک کے جنازہ پڑھائی جا رہی ہے۔ Imagine the people, اللہ رب العالمین chose them, they got the Ramadan and they are passing away, and ان کو رمضان کا بہت چھوٹا سا حصہ ملا ہے، بس ابھی رمضان کا 2-4 دن گزرا ہے اور ان کو باقی کا حصہ نہیں ملا۔ we might be the next people, we might be the next جن کو رمضان نہیں ملے گا۔ تو اس لیے یہ سوچنا کہ جب رمضان دوسرا آئے گا یا ابھی آخری رمضان آ جائے پھر ان چیزوں کو شروع کرتا ہوں، واللہ ڈونٹ گیٹ انٹو دس ایبسلیوٹلی رانگ کنسیپشن، اور اس چیز کو کرتے ہوئے اگنورنس کے طرف نہ جائے۔ رمضان ابھی ہے، رمضان آج ہے، رمضان کل ہوگا یا نہیں ہوگا ہماری زندگی میں ہمیں نہیں معلوم۔ سو آج ہی سے آپ اور ہمیں تیاری کرنی چاہیے، آج ہی سے ہمیں اور آپ کو ان چیزوں میں زیادہ سے زیادہ دھیان دینی چاہیے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو پھر وہ ہماری حالت وہی ہے کہ ہم نے غفلت میں اپنے وقت کو ضائع کیا اور رمضان کے دوران بھی لغو و لحم میں لگے رہے،
جس نے ہمیں غافل کر دیا. اور ایک بار انسان غافل ہو جائے اور اس کے ہاتھ سے موقع چھوٹ جائے تو بار بار اسے موقع نہیں ملے گا. اور وقت کا جو ضیاع ہے اور اس کو ایسے ہی کاٹ دینا بہت خطیر ہے، بہت بڑے جرم میں سے ایک ہے. اللہ رب العالمین اس چیز کے بارے میں سوال کرے گا. اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار سے اعتراض کرتے ہوئے وقت کو کاٹ دینا، واللہ this will make our life more suffering. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. اور جو بھی اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کو یعنی غفلت میں رہ کے ہو یا کسی بھی طرح سے اعتراض کرتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العالمین ان کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. ہم قیامت کے دن انہیں اندھے کی شکل میں اٹھائیں گے. وہ سوال کریں گے قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. اللہ تو نے ہمیں اس طرح سے اندھا کیوں کر دیا، ہمارے دیکھنے کی صلاحیت کو کیوں چھین لیا. اللہ رب العالمین کہیں گے قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. کہ تمہارے پاس ہماری آیتیں آئی تھی تو تم نے انہیں بھلا دیا، آج تم بھی بلائے گئے ہو. واللہ برادرز اینڈ سسٹرز، اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں جڑ جائیں. رمضان کو یوں غفلت میں نہ گزاریں. رمضان کی جو گزارنے کی جو ہدایتیں ہیں وہ آپ کو اور ہمیں معلوم ہے. باوجود اس کے کہ اگر ہم نے رمضان کو صحیح سے نہیں گزارا تو ہمارے لیے بہت ہلاکت ہے، ہمارے لیے بہت زیادہ خسارے کی بات ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو رمضان کو اچھے سے گزارنے کی توفیق دے. اور اللہ رب العالمین ہمارے جتنی بھی عبادتیں ہیں جو ہم کر پا رہے ہیں، جتنا بھی ہم سے ہو پا رہا ہے، اللہ رب العالمین ان عبادتوں کو قبول کرے اور اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو مقبولین میں سے لکھیں. اب آخری پارٹ میں چونکہ ہم آ چکے ہیں، ایک ریمائنڈر چھوٹا سا میرے طرف سے آپ کو رہے گی کہ لاسٹ ویڈیو واز آن ہاؤ ٹو پریپیئر فار رمضان اینڈ وی ہیو ریسیوڈ ویری گڈ رسپانس فرام آل آف یو. اور اس ویڈیو کو بھی اسی وجہ سے رمضان کے دوران میں اس کو زیادہ سے زیادہ وقت دے کے شوٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو آبویسلی لاسٹ ویڈیو میں نے بھی کہا تھا یہی چیز کہ اس طرح کے لانگ فارمیٹ کانٹینٹ کو شوٹ کرنے اور اس میں زیادہ سے زیادہ وقت جاتا ہے اور اس کو پبلش وغیرہ کرنے کے لیے تھوڑا سا ایفرٹ جاتا ہے. تو آپ اس چیز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ رمضان کے بارے میں فائدہ اٹھا سکیں اور کس طرح سے رمضان کو گزارنا چاہیے اس چیز کو جان سکیں. انشاءاللہ ہماری جو گول ہے وہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ینگ آڈینس ہیں، ایون اٹس فار آل آف یو، ناٹ پرٹیکولرلی ناٹ فار دا ینگ آڈینس، سب تک ایک دین کے علم کو سہل انداز میں پہنچایا جا سکے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ علم سیکھنے کی توفیق دیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.